السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معزز علماء کرام اور میرے پیارے بھائی، الحمدللہ تعلیم کا سال آپ کا بس شروع ہوا ہے، اور اب یہاں سے وہ سال تک کی جدوجہد اور کوشش الحمدللہ شروع ہوئی ہے۔ کیسے ایک انسان اپنے اندر کی طاقت کو بہتر سے بہتر طور پر اس لیے کام میں لگا سکتا ہے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی، وہ صلاحیت کو کیسے بہترین طور پر اس کام میں لگا سکیں تاکہ بہترین انجام بہترین رزلٹ آئے۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ سب کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں، صرف اس مقصد سے کہ یہ منزل جس کی طرف الحمدللہ آپ چل رہے ہیں، اس میں آپ اپنی کوششوں میں جو بھی بہتر سے بہتر ہے وہ کوشش انشاءاللہ کریں۔ سب سے پہلا سوال میں چاہتا ہوں آپ کو بھی جواب دیں، اور وہ یہ ہے کیوں؟ آپ جو یہاں الحمدللہ اتصال کے وقت اتصال زندگی میں دے گئے، پڑھ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، جو اتنے سارے انتظامات کیے گئے، جو اتنے سارے اساتذہ الحمدللہ جو یہ سکھا رہے ہیں، تو اس کے اندر منزل کیا ہے، مقصد کیا ہے، کیوں؟ کیونکہ کیوں ہمارے سامنے واضح ہونا بہت ضروری ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ طلباء ہی جواب دیں گے اس کیوں کا، اور مجھے آپ سے 5 جواب چاہیے۔ کوشش کریے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں اسے ایک لائن میں جامع طور پر اپنی بات رکھنے کی کوشش کریے، ایک لائن میں کیوں کا جواب، کیا حاصل کرنا ہے، کیوں کر رہے ہیں، کیوں اتنے سارے انتظامات، کیوں اتنا سکتی ساری محنت، مقصد کیا ہے بتائیے۔ 5 چاہیے، اور کوئی دورہ والی بات نہیں، ہم سب بھائی بیٹھے ہیں الحمدللہ۔ مقصد ہے کہ کوئی چیز ہم اس مجلس سے جو ہم سب آج جمع ہیں حاصل کر کے انشاءاللہ آگے بڑھیں۔ جی، دنیا و آخرت کی بھلائی، بالکل، دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ بلند مقام دے گا، والذین اوتوا العلم درجات، لیکن علم والوں کو تو اللہ تعالیٰ درجات دے گا، بلندیاں دے گا، مقامات دے گا اللہ تعالیٰ، اونچے مقام۔ تو میرے بھائیوں، یہاں تو واضح نص، واضح دلیل موجود ہے کہ علم والوں کو اللہ تعالیٰ خاص مقام دے گا آخرت میں، جنت میں، اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور جیسا بھائی نے ماشاءاللہ کہا، دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی، کیونکہ دنیا میں کامیابی کیا ہے؟ دنیا میں کامیابی یہی ہے کہ کوئی اللہ کے دین پر زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کر کے اس مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ پتہ ہے آپ کو کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے شرک کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی بات کریں تو کتنے سارے ایسے مسلمان ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بدعتیں کرتے ہیں۔ کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو حرام چیزیں کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ سود کھا رہے ہیں۔ مین وجہ کیا ہے؟ مین وجہ یہی ہے کہ ان کو پتا نہیں ہے۔ اب الحمدللہ جب علم حاصل کرتے ہیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز بہت بڑی چیز ہے کہ ایک انسان کو راستہ پتہ چلے۔ سب سے پہلی چیز یہی ہے نا، راستہ پتہ چلے، اور پھر جب علم حاصل کرتے ہیں الحمدللہ تو اس راستے پر چلنے کی توفیق بھی ہوتی ہے، کیونکہ جو علم میں یقین ہو اس کے ساتھ میں دل میں رغبت بھی پیدا ہوتی ہے، دل میں دلچسپی بھی پیدا ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو علم حاصل کرتا ہے، جو علم کے راستے پر جو چلتا ہے، من سلک طریقا، کسی راستے پر چلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، اس وجہ سے اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دے گا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ تو میرے بھائیوں، جنت کا راستہ آسان چاہیے، مشکل چاہیے؟ آسان۔ بھائی میرے کچھ بھائی کی بات آ رہی ہے آسان، باقی لوگوں کیا چاہتے ہیں؟ جنت کا راستہ آسان چاہیے، مشکل چاہیے؟ آسان۔ اور جو طالب علم ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ اس وجہ سے، علم حاصل کرنے کی وجہ سے، علم کے راستے پر چلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت کے راستے کو آسان کر دے گا۔ بہت بڑی بات ہے۔ تو پہلا پوائنٹ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، بہت جامع بات۔ چلیے 4 اور چیز آپ لوگ بتائیں ماشاءاللہ، تاکہ اچھے داعی بن سکیں۔ علم ہوگا تو ہی تو دین کی دعوت دے پائیں گے، علم ہوگا تو ہی تو دین کی دفاع کر پائیں گے، تو ہی تو توحید پیش کر پائیں گے، تو ہی تو سنتوں سے پر کا راستہ لوگوں کو بتا سکیں گے۔ بھائی شرک کرنے والوں کو دلیل نہیں دینی پڑتی،
وہ لوگ اس لیے دیکھتے ہیں کہ کوئی مشکل میں دکھ رہا ہے، پریشانی میں دکھ رہا ہے اور اپنی بات بول دیتے ہیں. ہاں، اور لوگ جب کمزور عقیدے والے ہوتے ہیں تو لوگ اس طرف مائل ہو جاتے ہیں. انہیں کوئی دلائل نہیں دینے پڑتے، دلائل تو ہم لوگوں کو دینے پڑتے ہیں، توحید والوں کو دلائل دینے پڑتے ہیں قرآن سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے. تو دائی جو دین کی دعوت دے وہ کیسے دعوت دے گا؟ علم ہوگا تو دعوت دے پائے گا. تو الحمدللہ بہت بہترین چیز ماشاءاللہ. دوسرا مقصد پہلا تھا دنیا آخرت کی کامیابی ماشاءاللہ، اور دوسرا مقصد ہے تاکہ دین کی دعوت دے پائے. پتہ ہے آپ کو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلہ. جو خیر کا راستہ بتاتا ہے اسے کرنے والے جتنا ثواب ملے گا. کتنا ملے گا؟ کرنے والے جتنا ثواب. میرے بھائیوں، پتہ ہے آپ کو ہمارے یہاں ممبئی کی میں بات کر رہا ہوں، جو ریئل اسٹیٹ ہوتا ہے یعنی کہ پراپرٹی بیچتے ہیں، یعنی کہ کوئی گھر ہے، کوئی دکان ہے، کوئی مکان ہے، اس کو بیچنے کے لیے ایک ایجنٹ ہوتا ہے، کسٹمر لا کے دیتا ہے. جو کسٹمر لا کے دیتا ہے تو اس کو کتنا ملتا ہے؟ 2% ملتا ہے، کبھی 1% ملتا ہے، کبھی ایک لم سم فگر مل جاتا ہے. یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اچھا راستہ بتانے والے کو کرنے والے کا 2% ملے گا. ایسا نہیں ہے، جتنا اس نے کیا، آپ نے کسی کو راستہ بتایا، اب اس نے وہ نیکی کی، اسے کتنا ثواب ملا تو بتانے والے کو کتنا ملے گا؟ فَلَهُ أَجْرٌ مِثْلِ فَاعِلِهِ. کرنے والے جتنا ثواب ملے گا. اب یہ نہیں کہا گیا کہ تمہیں 2% مل جائے گا، کرنے والے کو یہ اس نے تمہیں 2% ملے گا، تم نے بتایا اسے راستہ. وہاں ایجنٹ جو راستہ بتا رہا ہے اس کو 2% مل رہا ہے، 1% مل رہا ہے. ہمیں یہاں پہ کتنے ٹکا مل رہا ہے؟ کون بتا سکتا ہے نمبر میں کتنا پرسنٹیج ہے؟ 10% ہے، 5% کیا ہے؟ کرنے والے کا کتنا ثواب ہے؟ 2%. آپ کو کتنا ملے گا؟ بتانے والا کتنا ملے گا؟ کتنا پرسنٹیج؟ ہاں کیا 100 کیا 50 برابر نمبر بولو، نمبر 100%. یعنی جتنا اسے ملا 100% کمیشن. ایسے 100% کمیشن ہوتا ہے نہیں، تو آپ کو ایسا کاروبار نہیں ملنے والا ہے جہاں 100% کمیشن ملے. لیکن یہ دین کی دعوت جو ہے اس میں آپ جو راستہ بتاؤ گے سامنے والا نہیں کرے گا، محنت وہ کرے گا، کوشش وہ کرے گا، ثواب جتنا اسے ملا اتنا آپ کو ملے گا. الحمدللہ کہ دوسری وجہ بھائی اور چیز ہے. چلیے اور یہ چیز ہے. ہاں کھڑے ہو جائیے اور زور سے بولیے، بنا مائک کے زور سے بولیے. پھر سے بتائیں زور سے. بہت بہترین، تاکہ اللہ کی معرفت حاصل ہو. کیونکہ جتنا اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے گی اتنا ایک انسان کے دل میں تقویٰ پیدا ہوگا، اتنا پرہیزگاری کی زندگی میں پیدا ہوگی، اتنا وہ نیک بنے گا، اتنا اللہ کے قریب آئے گا، اتنا اللہ کا فرمانبردار بنے گا، اتنا دین پر چلنے والا بنے گا. لیکن مین بات یہ ہے کہ لوگ کئی لوگ یہ سوچ بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی شارٹ کٹ ہے، کوئی بچ جائے گا، کسی کا دامن پکڑ کر کے ہم نکل جائیں گے، کوئی ہمیں بچا لے گا. مطلب بہت سی چیزیں ہیں جن کی وجہ میں لوگ صحیح راستے سے بھٹک جاتے ہیں. تو یہاں بات ہے بات ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنا. میرا رب چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے مجھ سے؟ دیکھو سوچو، کوئی اگر مان لو اس کی ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، لیکن اسے زندگی کا مقصد نہیں معلوم، اسے اس کا رب کون ہے یہ نہیں معلوم ہے، تو سب سے اہم علم اس نے چھوڑ دیا. دیکھیے کوئی دنیا کی علم کوئی حاصل کر رہا ہے، سوچو کہ اس کا کریئر 25 سال سے 65 سال میں نہیں ہوتا ہے، 40 سال پکڑ گئی. یہاں پہ دین کے اندر جب ہم صحیح راستے پر چلیں، صحیح معلومات کے ساتھ، صحیح علم کے ساتھ صحیح راستے پر چلتے ہیں تو فائدہ کتنا ہے؟ وہاں 40 سال کا فائدہ ہے، کریئر جو 40 سال کا معلوم کر رہا، یہاں پہ کتنا 400 سال کا فائدہ ہے. 400 کہ زیادہ آخرت میں کتنی ہے؟ 400 سال ہے، انلمیٹڈ 4000 سال، انلمیٹڈ 40,000، 4 لاکھ، 40 لاکھ سال، 4 کروڑ، 40 کروڑ، 400 کروڑ، 4000 کروڑ، 4 لاکھ کروڑ. ارے ہمیشہ کس کو بولتے ہیں؟ 4 لاکھ کروڑ کچھ نہیں ہے ہمیشہ کے سامنے. تو یہ علم جو ہے اس کا اتنا بڑا فائدہ ہے اور لوگ اس علم کو کم سمجھے، اس علم کے لیے وقت نہیں نکالے. تو وہ انسان کتنا بڑا بیوقوف ہے جو دنیا میں جیتا ہے کہ ساری نعمتیں لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے تعلق سے علم نہیں حاصل کرنا چاہتا، دین کے تعلق سے، اس کی زندگی کے مقصد کے تعلق سے، اس کے مالک کے تعلق سے. تو کتنا افسوس کی بات ہے نا، کتنا افسوس کی بات ہے کہ وہ تو باقی سب سیکھ سکتے ہو، یہ کیوں نہیں سیکھ سکتے ہو؟ کتنی اہم اور ضروری چیزیں وہ نہیں سیکھ رہا ہے. چلیے تیسری بات ماشاء اللہ آپ بتائیے. چوتھی بات جی ہاں، تو مطلب ہم اسے دین کی سمجھ کے اندر ہم اسے ملا دیں گے کہ توحید کی سمجھ کے لیے پوائنٹ ہم اسی میں ملا دیتے ہیں، اسی میں شامل کر دیتے ہیں.
اور یقیناً اللہ جس کے لیے اچھا چاہتا ہے یفقهه فی الدین، اللہ اسے دین کی سمجھ دیتا ہے. بخاری کی حدیث. تو یقیناً لوگوں نے سمجھ لیا کہ اچھا اللہ چاہتا ہے تو مان لیتا ہے کہ اچھا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یفقهه فی الدین، جس کے لیے اللہ اچھا چاہتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ دیتا ہے. چلیے تین ہی پوائنٹ میں کہتا ہوں، دو اور پوائنٹ بتائیے. بتاؤ بھائی کوئی دنیا بتانے والی بات ہے؟ ہم سب بھائی بیٹھے ہیں، یہاں کوئی مائنس مارکس نہیں ملنے والے آپ کو، ایگزام نہیں چل رہا ہے. یہ سب اہم بات ہے ہماری زندگی میں. بتائیے جو بتانا چاہتے ہیں دنیا کی بات نہیں چلی، بتائیے زور سے بولیے. بالکل یہ اسی میں ہم نے شامل کر دیا ہمارے اللہ کی بات جس کا ذکر ابھی تک نہیں ہوا. ہاں میں آپ کا یہ بہت اہم بات ہے کہ جو بات نہیں ہے وہ بتاؤ. دیکھو یہ کیوں آپ کے پاس ہے نا، تکلیف اٹھانی ہے یاد رکھو، تو قربانی دینی ہے. جب کیوں سامنے ہوتا ہے نا تو آدمی ایسی تکلیفیں اٹھا سکتا ہے، مشکلوں سے گزر سکتا ہے اور منزل تک پہنچ سکتا ہے. جی بالکل ماشاء اللہ. انبیاء کے مشن کو آگے بڑھانا، ہم اس کو دعوت والا جو پوائنٹ ہے اسی میں شامل کر لیتے ہیں. جو دین کی دعوت دینا جو بھائی نے کہا تھا انبیاء کا مشن نہیں ہے اور اسی میں شامل کرتے ہیں. اور یقیناً ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں علماء. جی جی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کو ہم دین کی دعوت، انبیاء کا مشن، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسی میں شامل کرتے ہیں. جی پھر سے بتائیے. تو آپ اس میں اور بتائیے اس کو اور واضح پوائنٹ کیا ہے. سوال کیا ہے بتائیے، سوال کیا ہے کیوں کر رہے ہیں. الحمدللہ تین بہت اہم باتیں آئی ہیں اور میں چاہ رہا تھا 5 بالکل مختلف الگ الگ باتیں ہیں. علم حاصل کرنا فرض ہے، یعنی کہ بالکل صحیح ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کا فرض ہے نا. ہم جو کر رہے ہیں یہ تو ایسی چیز ہے، کوئی ایکسٹرا چیز نہیں، یہ تو فرض ہے. فرض دینی علم حاصل کرنا فرض ہے الحمدللہ. اس کے اندر کچھ لوگ جو خاص دینی علوم میں مہارت حاصل کریں اور لوگوں کی رہنمائی کا ذریعہ بنے، سورہ طه سورہ توبہ کی آیت سے ہمیں وہ باتیں ملتی ہیں. تو الحمدللہ یہ بھی پہلی بات ہے. اور بتائیے اور ایک پوائنٹ لیں گے انشاءاللہ. جی پیچھے والے ہاں بتائیے آپ تھوڑا زور سے. بادشاہ حق و باطل میں فرق کرنا بتا پانا. آپ بھی بتائیے. اسلام کے خلاف ہونے والے فساد کو ہم ڈٹ کر بتا. ماشاءاللہ یہ والا پوائنٹ ہے کہ اسلام کے خلاف جو اعتراض اٹھ رہے ہیں ان کا جواب دینا، جواب دینے کے لیے علم چاہیے. ان کے پاس علم ہے وہی جواب دے پائیں گے. اور آج آپ دیکھو کہ میرے بھائیوں شرک کرنے والے، آج ایک ایسا زمانہ بھی آتا ہے جس میں شرک کرنے والے اپنے دلائل قرآن و سنت سے دینے کی کوشش کر رہے ہیں. بدعت کرنے والے اپنے دلائل قرآن و سنت سے بدعت کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں بدعت تو ہے ہی وہ چیز جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور جس کی کوئی دلیل نہیں ہے اسی کو بدعت کہتے ہیں اور اس کو وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں ہے، یعنی کہ آپ سنت کے دائرے میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جو دین اسلام کے خلاف جو بیرونی طور پر جو محاذ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کے خلاف کئی باتیں آ رہی ہیں، اور یہ سب چیزوں کا بھی جواب دینے کے لیے آپ کے پاس دینی علوم ہے، آپ کے پاس علم ہے، تو آپ آسانی سے سمجھ کر کے خود بھی کر سکتے ہیں دوسروں کو بھی انشاءاللہ بچا سکتے ہیں. تو میرے بھائیوں اصل بات یہ ہے کہ اس ساری چیزوں میں ہمارا مقصد ہے جنت مل جائے. یہ اصل مقصد ہے. دیکھیے جب مقصد سامنے ہوگا نا تو آپ اپنی طاقت سے زیادہ محنت کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ایک مثال میں دیتا ہوں، بہت میری فیوریٹ مثال ہے. سوچو کہ ایک انسان گھر پہ آتا ہے بہت تھکے ہیں اور کہتا ہے میرے پاس ذرا بھی طاقت نہیں ہے کچھ بھی کام کرنے والا بولنا، اٹھنے والا بھی نہیں ہوں آج. اور پھر اگر کوئی اسے کہے کہ پتہ چلا ہے کہ گھر کے اندر میں خزانہ دفن معلوم پڑا ہے، تو کیا ابھی اس کے اندر طاقت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کہ اگر رات بھر کھود کے نکالنا پڑے گا خزانے کو تو ہے طاقت کے نہیں، تھکا ہوا ٹوٹا کچھ بھی کر نہیں سکتا ہے. طاقت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آ جائے گی. اب اس کے جسم میں پھرتی طاقت سب آ جائے گی. رات بھر بھی کام کرنا پڑا تو کرے گا. کیوں؟ خوشخبری. تو الحمدللہ میرے بھائیوں آپ کے سامنے اگر یہ کیوں واضح ہو رہا تو آپ اس کے لیے محنت نہیں کریں گے، کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ. تو اب میں آپ کے سامنے کچھ 10 پوائنٹس مختصر جوڑی میں 10 پوائنٹ ہیں، یعنی 10 کے 10 باتیں جو ہے جوڑی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور اگر آپ کو صاف ہو کے تھوڑا
تو جب تک یہ 10 ختم کریں گے کم سے کم 8 تو یاد ہو جائیں گے اور 10 بھی یاد ہو سکتے ہیں. اور یہ کس مقصد سے کہ روز مرہ الحمدللہ روز جو آپ جس راستے پر چل رہے ہیں اس میں آپ اس راستے کا حق ادا کر پاؤ انشاءاللہ. میرے بھائیو سب سے پہلی بات الحمدللہ آج ہی میں شیخ کی کلاس میں مجھے بیٹھنے کا موقع ملا اور جو حدیث چل رہی تھی صحیح بخاری کی پہلی حدیث کا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا تعلق نیتوں پر ہے. تو پہلی بات یہ ہے میرے بھائیو اپنی نیت کو خالص اللہ کے لیے رکھو. اچھا نیت میں سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق العلم، جو علم حاصل کرتا ہے لیباہیہ به العلماء، تاکہ اس کا نام علماء میں ہو جائے، نام چاہیے مجھے نام، اور لیماریہ به السفہاء، کسی بیوقوف کو ہرانے کے لیے، اور لیصرف به وجوہ الناس الیہ، یا لوگوں کے چہروں کو اپنی طرف پلٹانے کے لیے، ادخلہ اللہ جہنم، اللہ اسے جہنم میں داخل کر دے گا. تو میرے بھائی کو نیت کو خالص رکھو کیونکہ آپ کو طاقت آپ کی نیت سے ملے گی. آپ کی نیت خالص ہوگی تو آپ مشکلوں کے باوجود بھی ڈٹے رہیں گے، لڑتے رہیں گے جواب دینا. تو یہ نیت خالص ہونی چاہیے سب سے پہلی بات کہ ہماری نیت کیا ہو، ہم کس لیے حاصل کر رہے ہیں، کس لیے حاصل کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے. اچھا میرے بھائی جتنی بڑی نیت اتنا بڑا ثواب، جتنی بڑی نیت اتنا بڑا ثواب. اب میں آپ لوگوں کو الگ الگ نیتیں بتاؤں گا، آپ کو بتاؤں کہ صحیح غلط، ٹھیک ہے؟ سب کو کیا کہنا ہے، صحیح یا غلط. چلو کسی کی نیت ہو کہ میں نیت دین کا ایک اس سے حاصل کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں میں تھوڑی تھوڑا مجھے عزت ملے، تھوڑا نام ہو. صحیح غلط؟ غلط. غلط. ٹھیک ہے. دین کا ایک اس سے حاصل کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں ان کی جہالت کو دور کر سکوں. صحیح. اس لیے حاصل کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں کسی کو دین کا پیغام بتا سکوں. صحیح. اس لیے حاصل کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں کسی بیوقوف کو ہراؤں گا. صحیح. صحیح غلط؟ صحیح. ہرانے کے لیے صحیح، ہرانے کے لیے صحیح غلط؟ غلط. غلط بات ہے حدیث ہے. ٹھیک ہے. اس لیے دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں جیسے انہوں نے کہا کہ تاکہ میں دین کی دفاع کروں. صحیح. صحیح غلط؟ صحیح. صحیح غلط؟ صحیح. بالکل. ہاں جو ہماری نیت ہونی چاہیے خالص اللہ کے لیے. اور یہ جو نیت کبھی بگڑ سکتی ہے اس نیت کا جائزہ ہمیں لیتے رہنا ہے. اور نیت اگر بگڑ گئی کسی کی تو سامنے کے کیا کرنا پڑے گا؟ ابھی کبھی فوراً سدھار سکتے ہیں کیا؟ ہاں ہے نا؟ فوراً ابھی کبھی تو سدھار سکتا ہے اپنی نیت کو؟ ہاں ہے نا؟ اکیلے میں بیٹھیں گے، گہرائی سے سوچیں گے یا پہاڑوں میں جنگلوں میں کہیں جائیں گے تب جا کے نیت اچھی ہوگی، ایسا ہے؟ یا ابھی فوراً کی طور پہ نیت اچھی ہو سکتی ہے. ہو سکتی ہے. ہو سکتی ہے. ہاں جی. اور دلیل کیا ہے؟ کون بتا رہا ہے دلیل؟ فوراً کی فوراً نیت اچھی ہو سکتی ہے. چلیے ایک دلیل بتائیے. کون بتائے گا؟ سوال کہ نیت فوراً کے فوراً وہیں کے وہیں بدل سکتے ہیں. انما الاعمال بالنیات. ہاں اعمال کا دعویٰ کیا تو کریں گے، بدلنے کی بات ہے، بدل سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ لان احب الی کہ آپ ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہو الا نفسی، سوائے اپنی جان. بالکل یہ شیء الا نفسی اور تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، جب تک میں تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں لا یؤمن احدکم، تم میں سے کسی نے تب تک ایمان نہیں لایا ہے جب تک میں تمام چیزوں سے نہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو تب عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ چلیے جواب دیں آپ کو، بتائیے اب کون بتائے گا؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ فوراً کے فوراً وہی کے وہی کیا کہا؟ اللہ واللہ ابھی اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول آپ مجھے تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو، کی جان سے بھی زیادہ محبوب. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول ابھی تم نے مکمل ایمان لایا ہے. تو میرے بھائی پتا کیا چلا وہی کے وہی نیت سدھار بھی سکتے ہیں. پہلی چیز نیت ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے نیت اچھی ہے لیکن دوسری چیز کیا ہے جو وہ نہیں کرتے وہ ہے کوشش. صرف اچھی نیت سے کام نہیں بنے گا بھائی، کوشش کی چاہیے، بلکہ اچھی نیت کا تقاضا ہے کہ انسان کوشش کرے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو سلف کی ساری کہانیاں، جو ان کے واقعات، جو ان کی زندگیاں، جس طرح سے انہوں نے علم حاصل کیا، امام بخاری کی جدوجہد، تمام علماء کی عباس وغیرہ تمام کیسے انہوں نے علم حاصل کیا. تو جیسے کہانی سنتے ہیں نا کہ پیڑ کے نیچے کوئی جا کے بیٹھ گیا، بہت جان مل گیا، ایسے نہیں ملتا ہے. کیا علم نہیں ملتا ایسے؟ انما العلم بالتعلم، علم حاصل ہوتا ہے اسٹڈی سے حاصل ہوتا ہے، تعلیم سے حاصل ہوتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں امام مسلم نے جو قول نقل کیا ہے
الا استطاع العلم باطلاعۃ الجسم، علم نہیں حاصل ہوتا جسم کی راحت کے ساتھ. کہ جسم کو آرام دینا ہے ایسے نہیں حاصل ہوتا، کچھ تو قربانی دینی پڑے گی، کچھ تو محنت کرنی پڑے گی، تبھی جا کے ملے گا. تو میرے بھائیوں اب الحمدللہ جو آپ مدارس میں ہیں اور مدرسے میں موجود ہیں، اب یہاں کیا بات ہے، اپنی کوشش، پوری محنت، پوری کوشش، جدوجہد، صرف کلاس میں نہیں، محبت کرنا ہے صرف سے، خود دلچسپی ہونا. بھائی کیا ہے معاملہ، سیدھی سیدھی بات ہے، زوردار بارش ہو رہی ہے اور بالٹی الٹی رکھی تو کیا کتنا پانی جمع ہو جائے گا؟ کتنا جمع ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں. یہاں پہ علم کی بارش ہو رہی ہے لیکن کوئی بالٹی بھی کیسے ہونی چاہیے؟ صحیح ہونی چاہیے، سیدھی ہونی چاہیے، تھوڑی جمع ہونے والا ہے. یعنی دل میں طلب ہونی چاہیے، دل میں پیاس ہونی چاہیے، دل میں چاہت ہونی چاہیے، تب جا کے کوئی انسان کو علم کو سب کچھ حاصل کرے گا. محبت کرنا یہ ایک راستہ ہے، صحیح راستہ. دنیا میں 800 کروڑ لوگ جو بستے ہیں اکثر غلط راستوں پہ چل رہے ہیں. صرف بہت چند لوگ ہیں، قلیل کی بات کی شکور، میرے بندوں میں بہت کم شکر گزار ہے. ایک صحیح راستہ سارے انسانوں کے لیے، وہ اللہ کے فضل و احسان سے ہمارے پاس ہے. اور الحمدللہ اسلام ہے ہمارے پاس. اسلام میں ہم کام ہو گئے بھائی کہ ہم کوئی بابا کے بھکت جمع ہو گئے کہ ہم کوئی بابا کے گنگان کر رہے ہیں. ہم کو جو دعوت دے رہے ہیں نا فطرت والی دعوت ہے. ہم لوگوں کو کیا دعوت دیتے ہیں کہ یہ نہیں کہتے میرے بھگوان کی پوجا کرو، ہم کہتے ہیں بھائی تمہارا میرا مالک ایک ہی ہے، ہم سب کو اسی کی عبادت کرنی ہے. مطلب کتنے فطرت والا پیغام ہے میرے بھائی. الحمدللہ دین حق آپ کے پاس ہے، اب اس کے لیے محنت کو جدوجہد کرنا ہے، کوشش کرنا ہے تاکہ علم حاصل ہو. اور یہ کوشش کے بغیر حاصل نہیں ہوگا. تو چاہے اطمینان سے بیٹھ کر یاد کرنا، ہاں چیزیں یاد کرنا، محنت کرنا، کیونکہ کیا ہے وہ ہے آپ کا علم جو آپ کے سینے میں ہے. اصل میں جو آپ کے سینے میں ہے یہ ہے اصل میں ہمارا علم. تو اس کو اسے یاد کرنے کی کوشش کرنا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابھارا تو ہم سب کو کیا کرنا چاہیے، اسی کوشش میں اپنے طور پر کیا بیسٹ کر سکتے ہیں، بہتر سے بہتر. یاد رکھو میرے بھائیوں، اگر آپ بہت کر رہے ہو اور آپ سوچتے ہو کہ میں اتنا کر رہا ہوں، اب میں تھوڑا اور کر دوں، تھک گیا، طاقت پوری ہو گئی، اب میں تھوڑا اور آگے بڑھ جاؤں، اتنا کر لوں، اتنا کیا تھا اتنا کر لوں. تو کیا آپ کو پتا ہے اللہ نے انسان کو بنایا ایسا ہے کہ جب آپ اپنی طاقت سے آگے بڑھتے ہو نا تو جو آگے بڑھے، بار بار آگے بڑھ رہے ہو، طاقت سے آگے بڑھ رہے ہو، طاقت سے آگے بڑھ رہے ہو، جو آگے والی چیزیں وہ آپ کی طاقت ہو گئی، وہ آپ کی طاقت ہو گئی. اور ایک آپ کو ٹپ دینا چاہتا ہوں. ٹپ کبھی ایسا ہونا تھکان لگ رہی ہے اور دل نہیں چاہ رہا ہے تو کیسا ہوتا ہے نا، اپنے دل کو سمجھانا پڑتا ہے، اپنے دل کو تھوڑا بہت ٹریک پہ لانا پڑتا ہے. تو میں آپ کو ایک حدیث ہے، دو حدیثیں پڑھوں گا صحیح بخاری کی. آپ بتاؤ کہ دونوں میں ایک چیز یکساں ہے، ایک چیز دونوں میں ہے. کون سی چیز دونوں میں ہے؟ آپ کو دونوں حدیثیں سنیے، بتائیے وہ دونوں حدیثوں میں ہے وہ چیز میرا پوائنٹ. جیسے مشہور حدیث بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا تو مجھ سے چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو، یہ ہماری مشہور حدیث. دوسری حدیث کہ اتقوا النار ولو بنصف تمر، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو چاہے آدھا کھجور دے کر ہی کیوں نہ ہو. اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو چاہے آدھا کھجور ہی دے کر کیوں نہ ہو. دونوں میں کیا چیز آپ کو مل رہی ہے؟ دونوں میں ہے ولو بھی آیا دینا، ولو یعنی کہ اس کے اندر دونوں میں کیا ہے؟ عقل سے، کہ عقل یعنی عقل ہے، یعنی سب سے چھوٹی چیز. مطلب کیا بھائی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، آدھا کھجور ہی دے کر کیوں نہ ہو. کوئی آدھا کھجور دے دے گا نا تو دینے والا بن گیا. جب کوئی ایک آیت کسی کو بتا دے گا تو بتانے والا بن گیا. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کبھی کسی کو کچھ نہیں بتاتے. اب ایسا شخص اگر ایک آیت بھی کسی کو بتایا تو وہ بتانے والا بن گیا، نہیں بتانے والوں سے بتانے والا بن گیا. یا ایسے لوگ ہیں جو کبھی کچھ خرچ نہیں کریں گے ایک راستے میں، لیکن آدھا کھجور میں سے دے دیا تو وہ دینے والا بن گیا. تو ایسا کیا ہے، بات کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی چیز سے شروع کر دو. کبھی ایسا ہو رہا ہے دل نہیں چاہ رہا ہے تو چلو ایک کام کرو، کتاب کھولو، ایک پیج تو پڑھ لو، ایک پیج. دیکھیے گاڑی کا جو ہوتا ہے نا اسٹارٹنگ جو ہوتی ہے نا، اسٹارٹر گاڑی کا جو اسٹارٹ کرنا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے. پلین کا ٹیک آف کرنا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے. ٹیک آف ہو جائے پلین پائلٹ اس کے بعد چائے بھی پی سکتا ہے ہاں، لیکن مین چیز جو ہوتی ہے اس کو ٹیک آف کرنا. تو یہ پہلی آیت جو آپ جب کوئی بتاتا ہے تو آپ کو بتانے والا ہو گیا. اور اس کا یہ مطلب بالکل نہیں جیسے آیت بتانی جیسے صرف کھجور دینا ہے. بھائی کیا ہے وہ دیکھو، آیت بتایا تو آیت بتا دو، حدیث بتایا تو حدیث بتا دو، حکم بتایا حکم بتا دو، ترجمہ بتایا ترجمہ بتا دو، جو بتایا وہی بتانا، اپنے طرف سے بتانا. تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز ہے کوشش. دوسرا پوائنٹ کوشش. تیسری چیز دیکھ رہے ہو سکتا ہے بہت سے لوگ پہلی چیز صحیح کر رہے ہیں، وہ ہے نیت، ہو سکتا ہے اچھی کوشش کر رہے ہیں، تیسری کھائی میں جا کر گر جاتے ہیں. اور وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ علم حاصل کرنے میں احتیاط نہیں کرتے. میرے بھائی ہم آج انٹرنیٹ کے زمانے میں رہتے ہیں،
اور انٹرنیٹ پر سب چیز بن پڑی ہے. پہلے کیا ہوتا تھا نا, جو بوڑھے لوگ ہوتے تھے نا وہ اپنے علاقے اپنے تعلقات کے لوگوں کو بگاڑ کرتے تھے. آج کیا ہو گیا نا, انٹرنیٹ کی وجہ سے بوڑھے لوگوں کو پوری دنیا بھر کے لوگوں کو بگاڑ سکتے ہیں. مطلب ان کی برائی ان کی خرافات اپنے علاقے تک اپنے ایریا تک محدود نہیں رہتی, انٹرنیٹ کے ذریعے ہر جگہ وہ وائرس پھیلتی ہے. ہاں یہ بھی ہے کہ نیک لوگوں کو بھی موقع ملتا ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں اپنی اچھائی کو پھیلائے. یہ دونوں موقع ہیں. تو میرے بھائیوں کو آپ کو بہت بچانا ہے کہ آپ جو صحیح چیز ہے وہیں سے صحیح جوڑنا ہے. جو آپ دیکھو گے جیسے مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیسا منا, جو ہمارے ماننے والوں میں سے نہیں, مطلب یہ کبھی کرنا جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے, وہ یا ہم سکی کرنا ہمارے چھوٹوں کو غیر نہ کرے, وہ یا عارفی عالمنا حقا, اور ہمارے عالموں کے حق کو نہ پہچانے. تو یہاں کیا علماء کو پہچاننا کہ بھائی آپ ایک رول بناؤ کہ جیسے مثال دیتا ہوں یہ باٹل پیکج واٹر کیوں ہے, کیوں سیل پیک آتا ہے, کیوں صاف, کوئی پانی کو گٹر مٹی ہے نالے مٹی ہے, ہم لوگ فلٹر لگا ہوتا ہے, صاف پانی کی پیتے صحت خراب ہو گئی. تو میرے پیارے بھائیوں آپ سب ایک فائدہ بنا لو, اپنا علم جو حاصل کرو گے نا صحیح جگہ سے حاصل کرو, کیونکہ مکس جگہ سے حاصل کرو نا آپ کا علم ہو جائے گا مکس, پھر آپ کی زبان سے بھی نکلے گی وہی غلط باتیں, وہی مکس باتیں نکلیں گی. تو یہ بہت احتیاط رکھیے گا اہل حدیث علماء. بھائی آج کے زمانے میں کون ہے جو ایک گروہ رہے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظاہرین علی الحق, واضح طور پر حق پر ایک گروہ رہے گا. یعنی ہوتا ہے کہ صحیح جواب چنو, اب صحیح جواب چنو کے اندر سب جواب غلط دیے, ایسا نہیں ہوگا کہ سب کے سب غلط ہی جواب دیے, ایک جواب صحیح ہوگا. تو ہم دیکھتے ہیں ایک گروہ رہے گا. تو کون سا گروہ ہے وہ جو توحید پر ہے, جو شرک کو غلط بتاتا ہے, جو سنت پہ چلنا سکھاتا ہے, بدعات سے بچاتا ہے, جو علماء کی عزت کرنا سکھاتا ہے, لیکن کسی بھی عالم کو قرآن اور حدیث کے اوپر رکھو یہ سکھاتا ہے. یہ ساری جو باتیں سارے صحیح چیزیں دیکھو انسان ہے یہاں بھی, لیکن جو منہج ہے, جو طریقہ ہے, جو ہم دیکھتے ہیں فارمولا صحیح دیا ہوا ہے. تو علم صحیح جگہ سے میری بھائیوں حاصل کرو, یہ قاعدہ بناؤ اپنی لائف میں. تو یہ ہوئی کسی بھی چیز. چوتھی چیز وہ بات دوسروں تک پہنچاؤ, دوسروں تک پہنچاؤ. کیوں پہنچاؤ؟ کیونکہ ہم جب پہنچاتے ہیں نا میرے بھائیوں تو بہت سارے خود کو فائدے ملتے ہیں, خود کے فائدے ہوتے ہیں. چلو میں آپ کو ایک حدیث بتانا چاہتا ہوں, حدیث نہیں ایک ریسرچ بتانا چاہتا ہوں. آپ بتائیے ایک حدیث بتائیے جو اس ریسرچ میں جو بات کی گئی اس پہ فٹ بیٹھ گئی. ہاں انٹرنیٹ میں ریسرچ ہے, اسٹوڈنٹس کے الگ الگ گروپس کو لیا گیا اور الگ الگ طرح سے ان کو پڑھایا گیا. پہلے ان کو صرف کتاب دی گئی, کہا گیا پڑھو, پوچھے کیا کریں, تو دیکھا کہ جو پڑھے تھے اس کا 5 ٹکایا تھا. پھر ان کو آڈیو سنائی گئی, سنا کیا سنے, دیکھا کہ جو سنا تھا اس کا 10 ٹکایا تھا. ایسے الگ الگ طریقوں سے پڑھایا گیا. کہ ایک طریقہ جو اس میں ذکر ہے جو مجھے بہت دلچسپی اس طریقے کا ہے کہ جس میں اسٹوڈنٹ سے کہا گیا پڑھو, اب تم اپنے ساتھی کو یہ پڑھاؤ, اپنے ساتھی کو جو تم نے پڑھے وہ پڑھاؤ, اور جب اس نے پڑھا لیا اس کے بعد اسے 90 ٹکا یاد رہا. اس کو کتنا یاد تھا پڑھانے کے بعد, اس کو 90 ٹکا یاد تھا. بتاؤ کون سی حدیث ہم دیکھ رہے ہیں اس میں یہ بات پھر ہو رہی ہے. یہ چیز جو یہاں سے لی یہ فائدہ ہم لوگوں کو 1400 سال پہلے سکھایا گیا. کون بتایا, زور سے بولیے. ہاں خیر وہ واللہ خیر کو منتاظر قرآن کا حدیث بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, سب سے اچھے وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. چلیے اور بتائیے, اور پھر کریے, اور پھر بات یوٹیوب میں وہ حدیث کم سے کم 3-4 بار ابھی میں پڑھتا ہوں. پہنچا تو مجھ سے چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو, اب آپ ایک آیت بتاؤ گے تو آپ کو کتنا یاد رہے گا اس ریسرچ کے مطابق کم سے کم 90 ٹکا یاد رہے گا. تو ہمارا خود کا فائدہ ہے. وہ حدیث بھی ہے جس میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نقر اللہ قرآن, اللہ اس شخص کو خوش رکھ قرآن رکھے, من سمعا منا حدیثا, جو میری حدیث سنے فحفظہ اسے یاد کرے, حتی یبلغہ غیرہ, یہاں تک کسی اور کو بتا دے. تو یہ ہو گئے ہمارے 4 پوائنٹس. پہلا پوائنٹ کیا تھا, نیت. پہلا پوائنٹ کیا تھا, نیت. میں نے کہا آپ کو ساتھ دیکھیں تو آپ کو یاد آ جائے گا. پہلا پوائنٹ کیا تھا, نیت. نیت کو سب سے پہلے بنیاد, انما الاعمال بالنیات. دوسری چیز کوشش, نیت اور کوشش. تیسرا پوائنٹ حاصل کرنے میں احتیاط. پانی پینے میں احتیاط کرتے ہیں نا, حاصل علم اس سے بہت زیادہ قیمتی ہے. حاصل کرنے میں احتیاط. یہاں تو صحت خراب ہوگی گندا پانی پیے گا, وہاں کا ایمان خراب ہو جائے گا اگر ہمارے علم غلط علم ہمارے اندر چلا جائے.
नंबर 4 दूसरों को पहुंचाना। पहुंचाना और पहुंचाने में एहतियात। दो चीजें सीखें, दो चीजें बताएं। अगर कोई आपसे कहे कि नहीं आपको माशाल्लाह मुझसे में पढ़ रहे हो, ये सवाल का जवाब बता दो और जवाब नहीं मालूम तो क्या करेंगे? नहीं क्या करेंगे? नहीं बताया। हाँ इनकार इनका बता दे, नहीं बताया। या तो वक्त लेना सुन्नत है। कौन बताया कभी? वक्त मांगना भी सुन्नत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी क्या है? कोई गलती वाली बात नहीं है, जवाब कोशिश करिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त मांगे, ऐसा हो सकता है? हो सकता है कि हुआ है? हुआ है। हुआ है, कब हुआ है? वक्त मांगे और क्या नहीं कहा था? बताऊंगा और क्या नहीं कहा था? इंशाल्लाह नहीं कहा था, है ना? वाक़या है ना मिसाल। तो मेरे भाइयों, जैसे इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मन अलिमा फलियकुल, जो जानता है वो कहे, और मन लम यालम फलियकुल अल्लाहु आलम, जो नहीं जानता वो अल्लाह जानता है। वो इन्ना मिन इल्म, क्योंकि इल्म में से है यकुल लिमा ला यालम ला आलम, जो नहीं जानता वो कहे मैं नहीं जानता। ये इल्म है। इल्म कैसे? कम से कम इतना तो मालूम है कि नहीं मालूम है। इतने सारे लोगों को नहीं मालूम है और ये भी नहीं मालूम है कि उन्हें नहीं मालूम है। कम से कम मुझे इतना तो मालूम है, मुझे नहीं मालूम। वही बात बताइए, यानी क्या होता है, जितना इल्म सीखते हैं ना तो पता चलता है, शुरू में कैसा लगता है ना, लगता है मुझे सब मालूम है। लेकिन जितना सीखते हैं तो मालूम पड़ता है, अरे मुझे तो ये नहीं मालूम है, ये नहीं मालूम है, ये नहीं मालूम है, ये सब नहीं मालूम है। अभी मालूम पड़ा क्या नहीं मालूम है। पहले क्या था उसको लगता है सब मालूम है, लेकिन जितना सीखते आते हैं उतना मालूम पड़ता है क्या क्या नहीं मालूम है। तो ये इल्म है। कहना कि मुझे नहीं मालूम है क्या है, ये इल्म है। तो जो पता है ना बोलेंगे भाई आपको मशहूर हदीस पता है, बुदाऊद में से मन उफ्तिया बिगैरि इल्म काना इस्मुहु अला मन अफ्ताहु, जो बगैर इल्म के फतवा दे उसका गुनाह फतवा देने वाले का। 4 पॉइंट्स हो गए, मैं 10 बताना चाहता हूँ। पहला पॉइंट नीयत नियत, नंबर 2 कोशिश, नंबर 3 हासिल करने में एहतियात, नंबर 4 पहुंचाना और पहुंचाने में एहतियात, नंबर 5 मेरे भाइयों और वो है अल अहम फल मुहिम, सबसे अहम चीज पहले, फिर उससे कम, फिर उससे कम। जैसे इब्न जौज़ी ने कहा अपनी किताब तलबीस इब्लीस में, बोला इतना सा कौन मारिफतुल कुल काना हसन, अगर जिंदगी इतनी बड़ी होती कि सब कुछ सीख सकते थे तो अच्छा होता, बोला कि नलौरा बनी, लेकिन जिंदगी तो छोटी है। फयाम बाकी इंसान अहम बना कर, इसी वजह से ज्यादा अहमियत और ज्यादा फजीलत वाली चीजें पहले सीखना होगा। तो पता क्या चला मेरे भाइयों, कई बार क्या होता है ना, हमारे कई तलबा होते हैं वो ये सोचते हैं कि अरे शुरू में कई किताबें जो होती है ना वो थोड़ी ड्राई होती है, सूखी लगती है। अब जैसे कई चीजें जो सीखनी होती है ऐसा लगता है अरे ये क्या है, लेकिन क्या है मेरे भाई अहम। अब किसी को दीवार चाहिए, लेकिन दीवार ईंटों से बनी है, बोले नहीं मुझे ईंट नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्ट दीवार चाहिए। तो ऐसे नहीं होता है, कई चीजों से गुजरना पड़ता है, वो अहम होती है। तो ज्यादा अहमियत और फजीलत वाली चीजें पहले सीखना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस के जो सिलेबस बने हुए हैं वो खास इसलिए ताकि बुनियादें मजबूत हो जाए, ताकि आप इल्म के रास्ते पर आसानी से चल सको जिंदगी भर। हाँ, ये बहुत अहम बात है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 5, वो है ज्यादा अहमियत वाली चीजें पहले, फिर उससे कम, फिर उससे कम। अल्हम फल मुहिम, जैसे होता है ना कि मान लो एरोप्लेन के अंदर 20 किलो ले आने की बात है, 20 किलो लगेज ले आ सकते हैं। अब 20 किलो में आदमी क्या लेगा, सोचेगा फिर 20 किलो की कुर्सी होगी मैं लेके चले आऊँ, नहीं तो क्या देखना होगा क्या चीज की मुझे सफर में ज्यादा जरूरी है, ज्यादा अहम क्या है, वही ले जाएगा ना आदमी, अल्हम फल मुहिम ले जाएगा। या सोचो मिसाल के तौर पर एक जगह है जहाँ सोने चांदी हीरे जवाहरात पैसे ऐसी सारी चीजें पड़ी है और कुर्सी टेबल ये बात ऐसे ये सब बॉटल ये सब कहा जाए और आपको कहा जाए 30 सेकंड है, 30 सेकंड जाओ उठो ले निकल ले लो, तो क्या उठाएंगे, बॉटल पहले उठाएंगे, हाँ कुर्सी को उठा ले जाएंगे, बोले कौन काम आएगी मुझे, या क्या लेंगे, सबसे अहम चीज पहले लेंगे ना। तो ये दीनी इल्म के अंदर जिंदगी की कमी नहीं है कि सब कुछ सीख सकते हैं, तो ज्यादा अहमियत वाली चीज पहले सीखना होता है कि सिलेबस बनाया गया उस हिसाब से। अब उसमें कुछ तो भरोसा करना होता है, उस रास्ते पर दिख के जम के इस्तेकामत के साथ जो इंसान इल्म हासिल करे तो उसका खुद का फायदा है इंशाल्लाह। ये हो गए 5 पॉइंट। छठी चीज मेरे भाइयों कि जो भी बात सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, दर्जा बदर्जा, कुरान नाज़िल हुआ एक साथ में नाज़िल हुआ, तभी वादा सूरह फुरकान में आता है ये इसलिए ताकि इसके जरिए अल्लाह के दिल को मजबूती दे। और तरतीला, अल्लाह ताला ने कुरान को तरतील के साथ मरहलों में नाज़िल किया। मेरे भाइयों यहाँ पे क्या है कि जैसे एक दिन में सब कुछ चाहिए ऐसा नहीं होता है, एक दिन में सब कुछ चाहिए, कितनी भी अहम बात है उसमें टाइम लगता है। बिरयानी बहुत अच्छी लगती है आपको,
لیکن ایک ایک والا تو نہیں کھا سکتے ہیں. بچہ پیدا ہوتی دوڑتا نہیں ہے. ایک وقت آتا ہے رینگے گا, پھر گھٹنوں کے بعد پھر چلے گا, گرے گا, پڑے گا, اٹھے گا, چلے گا, پھر ایک دن بڑھے گا بنا انشاءاللہ. پودا ڈائریکٹلی بڑا ہونے نہیں نکلتا ہے. تو وہی بات ہے کہ علم کو بھی ہم دیکھتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھنا ہوتا ہے. کتابیں ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ, چھوٹی کتابوں سے شروعات ہوتی ہے, پھر اس سے بڑی, پھر اس سے بڑی. اب لوگ ہوتے ہیں کہ ڈائریکٹلی صحیح بخاری پڑھنا ہے, ہاں تو وہ دن بھی آئے گا پڑھیں گے, لیکن شروعات چھوٹی کتابوں سے ہوگا, پھر بڑے کی طرف الحمدللہ قدم آگے بڑھتے ہیں. یہ ہو گئے ہمارے 6 پوائنٹ. 7واں پوائنٹ میرے بھائیوں, 7ویں چیز جو ہمیشہ ہونی چاہیے اور وہ یہ ہے طلب الزیادہ, زیادہ کی طلب. اچھا یہ بتاؤ, لالچ اگر کسی میں علم کی لالچ ہو, مجھے اور ایک چیز اور اچھی بات کوئی بات نہیں, اچھی بات کوئی بات نہیں, لالچ اچھی بات کوئی بات نہیں, علم کی اچھی بات ہے, علم کی لالچ. دلیل ذکاء وحرص واجتهاد شعر, ذکاء وحرص واجتهاد وبلغة وارشاد استاد. الشعر میں حرص جو آیا شعر میں اور بتائیے, حدیث سے بات بتائیے, قرآن سے ہے حدیث. زیادہ کی طلب یعنی لالچ, زیادہ کی طلب. دیکھو سنو, کتنے سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میں وہ زمانے میں علم سیکھا کرتا تھا, پڑھا کرتا تھا. قرآن میں ایک ہی جگہ آیا ہے اللہ کوئی قسم کو زیادہ دے, رب زدنی علما, میرے رب میرے علم میں اضافہ کر. اور اگر مدرسے میں اللہ نے آپ کو سب سے زیادہ علم دیا تو کیا دعا کریں گے, تو کیا دعا کریں گے, پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے, تو بھی پڑھیں گے, کیا پڑھیں گے, رب زدنی علما. اس امت کے سب سے زیادہ علم والے کون, پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے کون سی دعا کی, رب زدنی علما. تو میرے بھائیوں کی طلب کو زیادہ کی طلب ہونی چاہیے. یہ تو کہانی جیسی ہو جائے گی معلوم ہے, جیسے بات لوگ بولے کہ میں علم سیکھا کرتا تھا, پڑھا کرتا تھا, علماء کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا, سیکھا کرتا تھا, پھر چھوٹ گیا. کیوں, زیادہ کی طلب نہیں ہے نا, تو چھوٹ جائے گا. تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, ابھی اسے مدرسے کا کورس ہے, کتنے سال کا ہے بتائیے, کتنے سال کا کورس بتائیے, یہ اس مدرسے کا پورا مکمل نصاب 9 سال. 9 سال. 9 سال. تو علم کتنے سال میں سیکھیں گے, کتنے سال میں سیکھیں گے, قبر 9 سال. علم کتنے سال میں سیکھیں گے بتائیے, قبر تک. اس میں نام مت کرنا, علم حاصل کرنا ہے کتنے سال تک, قبر تک. پوری زندگی بھر علم حاصل کرنا ہے. یعنی اگر آج آخری دن ہے اور آج اگر میں ایک آپ کو دیکھ رہا ہوں تو اتنا مسئلہ ہے نا کہ پڑھتے جاؤ پھر چلتے جاؤ جنت میں درجہ بدرجہ. ہاں تو میرے بھائیوں, علم کے اندر طلب زیادہ ہونی چاہیے, زیادہ کی طلب. نمبر 8واں پوائنٹ, پہلا پوائنٹ کیا تھا, پہلا پوائنٹ نہیں ہے, کوشش سے کام لے گئے اور کوشش بھی کرنا ہوگا. نمبر 3 احتیاط, حاصل کرنے میں احتیاط. نمبر 4 تبلیغ, پہنچانا اور پہنچانے میں احتیاط. نمبر 5 الاہم فالاہم, الہم فالہم. نمبر 6 درجہ بدرجہ, اسٹیپ بائی اسٹیپ. ہاں نمبر 7 زیادہ کی طلب. نمبر 8 ہمارے اندر زیادہ سیکھ رہے لیکن تواضع رہے, غرور نہ آ جائے, گھمنڈ نہ آ جائے, کیونکہ لا يدخل الجنہ, جنت میں وہ شخص نہیں جائے گا من کان فی قلبہ الہم فالہم. اس کے بعد طلب, جس کے دل میں طلب زیادہ, ذرہ برابر بھی تکبر, طلب العلم, تو شیطان کہے گا علم کو دیکھو, باقی لوگوں کو دیکھو, تمہیں دیکھو. علم کی طلب یار زیادہ علم کرنا, مت آنا, مطلب زیادہ کی طلب ہوگی, سیکھتے جائیں گے لیکن تکبر سے بچیں گے. یہ ہو گئے ہمارے 8 پوائنٹ. 9واں پوائنٹ, کیا آپ سیکھ رہے ہو, علم میں کچھ ہو رہا ہے, ہونا چاہیے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے بندوں میں علم والے ہوتے ہیں. جو اللہ کا ڈر, اللہ کے تعلق سے علم حاصل کرتا ہے, بھی یقین علم حاصل کرتا ہے, اس علم سے اللہ کا ڈر بھی پتا ہوتا ہے. سورہ فاتر کیا ہے, اور جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم, اگر تم جانتے تو میں جانتا ہوں, لضحکتم قلیل ولا بکیتم کثیر, بہت زیادہ تم بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے. مطلب میرے بھائی کا پوائنٹ کیا ہے نا کہ جو سیکھ رہے حقائق یہ ہونے والا ہے, حساب, قیامت کے دن کا حساب, جنت, جہنم, قبر. اب یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ حقائق جان کر جو ریئلٹی ہے, دیکھو کیا ہے, کتنے سارے لوگ ہیں نا زندگی گزارتے ہیں بغیر رہنمائی کے,
वसवसे, शैतान वसवसे मोमिनों के दिल में डालता है, काफिरों के दिल में डालता है? مومنوں کے دل میں مومنوں सबके दिल में डालता है। वो लोगों को कैसा लगता है मालूम है? जब दिल में वसवसा आता है उनको लगता है खुद की आइडिया है, उनको लगता है मेरी खुद की आइडिया है, लेकिन हम लोगों को उसकी हकीकत पता है कि वसवसा नाम की चीज है, शैतान का वजूद है, वो वसवसे डालता है। देखो हमारे पास रियलिटी है, तो हम देखते हैं ऐसा लगता है कि इल्म से तकवा पैदा होता है, तकवा, तो तकवा पैदा होना चाहिए। हाँ, पहला पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट کوشش नंबर 3 احتیاط नंबर 4 تبلیغ नंबर 5 الأهم فالمهم नंबर 6 درجة ودرجة नंबर 7 طلب الزيادة طلب زیادہ کی طرف، لیکن کیا ہونا چاہیے؟ غرور نہیں نہیں ہونا چاہیے، توازن ہونا چاہیے۔ آج ہم نے نوڑا پوائنٹ کیا تھا؟ تقویٰ۔ نوڑا پوائنٹ کیا ہے؟ تقویٰ۔ اب آخری چیز دیکھ رہی ہوں، اب وہ ہے علم پر عمل۔ علم پر عمل۔ علماء مثال کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں علم عمل کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ عمل دروازہ کھولتا ہے تو علم رہتا ہے، نہیں تو علم چلے جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، عمل کرنا کے پیچھے مت رہنا، جو سیکھ رہے ہیں اس کا عمل کریں، اور جو چیز کا عمل کریں گے زندگی بھر رہے گی، وہ آپ کے پاس رہے گی، وہ آپ کے ساتھ رہے گی، وہ علم کرے گی۔ لیکن جو چیز پر عمل نہ ہو وہ جا سکتا ہے، وہ ہاتھ سے جا سکتا ہے۔ علم پر عمل، اور علم کا تقاضا کیا ہے؟ قیامت کے دن کے 5 سوالوں میں سے پہلا جو 5واں سوال ہے، 5واں سوال اس کا تعلق ہے اس سے۔ 5واں سوال ہے وہ وعلمك ماذا جی بالکل، ماذا عمل فيما علم، جو تمہیں پتا تھا اس پہ عمل کتنا کیا، جو پتا تھا تمہیں عمل کتنا کیا۔ تو میرے بھائیوں، عمل کرنے کے پیچھے مت رہنا، عمل کرنے کے پیچھے مت رہنا۔ میں آخری حدیث بتا رہا ہوں کہ بخاری کی حدیث ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یجاء بالرجل یوم القیامہ، ایک آدمی کو لایا جائے گا قیامت کے دن، فیلقى فی النار، جہنم کے آنکھوں سے ڈال دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا، فتنطلق اقطابه فی النار، اس کی آنتڑیاں آگ میں باہر نکل کے آئے گی، آنتڑیاں ہوتی ہیں نا، اس کی باہر نکل کے آئے گی آگ میں، فیدور کما یدور الحمار بنعامہ، جیسے گدھا چکی کے چکر کاٹتا ہے ایسے وہ چکی کے جیسے جہنم کے آنکھ میں چکر کاٹتا ہے۔ وَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ، جہنم میں اس کے پاس جمع ہو گئے، کہیں گے اے فلاں ماشاءاللہ، اے فلاں کیا حال ہے تمہارا، کیا حال ہے تمہارا؟ ایسے بچہ تعملون بالمعروف، تم تو وہی ہو جو ہمیں اچھا کام کرنے بولتے تھے، اور تنہا عن المنکر، برائی سے تم تو روکتے تھے ہمیں۔ وہ کہے گا آمرکم بالمعروف ولا آتی، میں تمہیں اچھا کام کرنے بولتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَآتِي، اور تمہیں برائی سے روکتا تھا لیکن خود نہیں روکتا تھا۔ اب اس میں دوسری سزا کیا ہے؟ ایک تو وہ جہنم میں آگ میں جل رہا ہے، آنکھیں باہر نکل کے آئی، چکی کے جیسے گدھا چکی چکر کاٹتا ہے ایسے وہ جہنم کے آگ چکر کاٹ رہا ہے، آنکھیں باہر چکر کاٹ رہا ہے۔ لیکن کون سزا ہے؟ اس کی سزا یہ بھی ہے کہ جہنمی اس کے پاس جمع ہو کے اس کو کہہ رہے ہیں نا تم تو اچھا کام کرنے ہوتے تھے، تم کہاں کیسے آ گئے؟ کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں کہتا تھا لیکن تم نہیں کرتا تھا۔ یہ ایک طرح کی ایک ذہنی سزا بھی ہے، اس کے لیے جسمی سزا بھی ہے اور ایک ذہنی سزا بھی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ 10 باتیں آپ کے سامنے آ چکی گئی، الحمدللہ سال شروع ہوا ہے، اپنی پوری کوششوں میں پوری کمی بتا رہے ہیں، کام ہے نا، طاقت سے زیادہ کام کرو، علم حاصل کرو، دلچسپی سے حاصل کرو۔ میرے بھائیوں، ضرورت ہے، آپ کو پتہ ہے ضرورت ہے، علم پہنچانے والوں کی ضرورت ہے، دین کی دعوت پہنچانے والوں کی ضرورت ہے۔ ہاں، کتنی بڑی ضرورت ہے، 800 کروڑ لوگ رہتے ہیں ہمارے آس پاس، انڈیا کی آبادی دیکھو کتنے کروڑوں لوگ ہیں، اور اگر آپ ایک ٹارگیٹ بناؤ کہ آپ جس کسی علاقے سے ہو آپ اپنے علاقے میں پہنچاؤ گے، دین کی دعوت پہنچاؤ گے، دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ گے، دنیا میں پہنچاؤ گے، اللہ آپ کے ذریعے بہت لوگوں تک پہنچائے۔ تو اس لیے یہ تیاری کے ساتھ مل رہے ہیں، انسان میں اچھی محنت کرو، بعد میں مشغول ہو جائے کہ 5 چیزیں نا غنیمت سمجھنا چاہیے، تو ابھی جو وقت ہے نا اس کو غنیمت سمجھیے، بعد میں جا کے مشغول ہو جائے کہ ایسا موقع نہیں ملے گا جیسا نہیں مل رہا ہے، تو پوری طرح سے حاصل کریے، جذبے سے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگے، اللہ مدد کرنے والا ہے۔ انہی 10 باتوں کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں۔ چلیے ایک بار آخری بار ریوائز کریں گے 10 کے 10 تاکہ آپ کو یہ باتیں جو نصیحتیں یاد دہانی آپ تک آج کے اس درس میں پہنچائی گئی وہ آپ کو یاد رہے اور تاکہ آپ ان سے فائدہ حاصل کریں آگے کی اپنی انشاءاللہ علمی جستجو میں، کوشش میں، زندگی میں۔ چلیے پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ نیت، نمبر 2، نمبر 3 احتیاط،
حاصل کرنے میں احتیاط، احتیاط کرنا، بیچ سے چلنا پھر کیا آ گیا؟ نمبر 4 جب تبلیغ پہنچانے میں احتیاط، گاڑی میں ایکسیلیٹر بھی چاہیے اور بریک بھی چاہیے. کسی کی گاڑی میں صرف ایکسیلیٹر لگا ہے، بریک ہی نہیں ہے. ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ گاڑیوں میں سے بریک ہی لگا ہے، ایکسیلیٹر نہیں ہے. 4 نمبر 5 الاہم فالمہم، سب سے اہم چیز پہلے فالمہم. نمبر 7 درجہ بدرجہ، درجہ بدرجہ، درجہ بدرجہ. 7 طلب الزیادہ، زیادہ، زیادہ نکل. نمبر 8 غرور، تکبر ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ درجہ بدرجہ. دیکھیے غرور سے، تکبر سے بچنا. ماشاءاللہ. تقوی، عمل کرنا. سب سے آگے رہنا. کمی آ سکتی ہے، کبھی یہ ہے، پھر سے اٹھانا، ہاتھ مت جانا، گر مت جانا، چھوڑ نہیں دینا. نیکی کے راستے پہ کیا کرنا؟ سب سے آگے بڑھنا. ہاں ایک آخری بات میں بھائیوں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، آخری بات کہ دیکھیے یہاں پر جو کوشش ہو رہی ہے نا، آپ کی فضل ہے، آپ کی کلاس ہے. اب ایک دوسرے کے ساتھ ریس لگاؤ، ریس. ثابت کو آتا ہے قرآن کی کئی آیتوں میں ثابت کو سبقت کرو. ظاہروں بھی آتا ہے لیکن ثابت کو بھی آتا ہے. سبقت کرنا بھی ہمیں ملتا ہے، دوسروں سے آگے بڑھنا بھی ملتا ہے. ہوتا کیا ہے نا، اب سب کرنا ہے. اب آپ سوچو کہ میں سب سے آگے. اب ہو سکتا ہے آپ نیچے ہو تو آپ سوچتے ہو میں سب سے آگے. آپ سب سے آگے آ گئے، اب کوئی اور نیچے ہو گیا تو جو نیچے ہو گیا وہ سوچے گا میں سب سے آگے. اب وہ نیچے سے اور اوپر آئے گا. کوئی اور سوچے گا میں اوپر آؤں. اب آپ نیچے ہو گئے، اب آپ سوچتے ہیں میں اوپر آؤں. تو درجہ سب کے سب کا کہاں کر رہا ہے؟ اوپر. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی سوچ ہی ہوتی ہے نہیں 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 میں آگے نہیں، میں پیچھے. اب جب پیچھے تو میں یہاں اوپر ہوں، میں نیچے آتا ہوں، نیچے میں سب سے پیچھے. پھر جو کوئی اور اوپر ہو گیا تو جو اوپر ہو گیا وہ سوچے گا میں کیوں اوپر ہوں، میں نیچے. وہ نیچے گیا. پھر کوئی اوپر ہو گیا پھر وہ بولے میں نیچے میں نیچے میں نیچے. سب کے سب کا معیار کیا ہوتا ہے؟ تیزی سے گرتے رہتا ہے. سوچ کیا بناؤ؟ میں سب سے اوپر، آگے، میں سب سے آگے. سبقت حاصل کرنا. دیکھو یہ لیڈرشپ ہے. ایسا نہیں کہ مجھے کوئی آگے چاہیے، میں سب سے آگے. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں بھیڑ چال میں سے ہوتے ہیں، بھیڑ چال بھیڑ کی طرح چلیں گے، پیچھے پیچھے رہیں گے، ہم آگے نہیں ہو سکتے. نہیں نہیں آگے، سب سے آگے. یہی سوچ والا. اور ثابت کو جو ہے نا، ثابت کو یہ واقعہ میں ہے نا، جو سب سے آگے والے لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنے بڑے مقامات تیار کرتے ہیں. اللہ سب کو ہم سے بنا دے. آمین.